السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ نماز کے فرائض، واجبات اور سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں یہ سب بتانے والے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور اس کو سمجھائیں گے انشاءاللہ بہت اچھے طرح سے، جو کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، نماز کے صحیح ہونے کے شرطیں۔ نماز کے باہر 7 چیزیں فرض ہیں جنہیں شرائط کہتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 1 ہے بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، جو ہم کپڑا پہنے وہ پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ پہ ہم لوگ نماز پڑھیں گے وہ جگہ پاک ہونا چاہیے، یہ سب فرض ہے۔ نمبر 4 ستر کا چھپانا۔ نمبر 5 نماز کا وقت ہونا۔ نماز اگر وقت نہیں ہوا، آپ نے پہلے ہی پڑھ لیا تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 6 نیت کرنا۔ نیت مطلب دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، مطلب سوچ لے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو وہی نیت ہے۔ نمبر 7 قبلے کی طرف رخ کرنا، منہ کرنا۔ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا تو قبلہ پچھم کی طرف ہوتا ہے، مغرب جسے کہتے ہیں اردو میں۔ اب دیکھیں، نماز کے اندر 6 چیزیں فرض ہیں جنہیں ارکان کہتے ہیں، مطلب نماز کا ارکان۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ مطلب اللہ اکبر کہنا، جو پہلی بار ہم لوگ ہاتھ اٹھا کر باندھتے ہیں نا، اسے ہی کہتے ہیں۔ تو یہ تکبیر تحریمہ کہنا مطلب اللہ اکبر کہنا فرض ہے پہلی مرتبہ۔ نمبر 2 قیام کرنا، یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ بہت سے لوگ آتے ہیں جماعت میں نماز پڑھنے کے لیے تو جماعت کھڑی ہو گئی تھی، بہت سے لوگ مسجد میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو دوڑے آتے ہیں اور ترنت نیت باندھ کر ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں یا پھر سجدے میں۔ تو ایسے کرنے سے ان کی نماز ہوئی ہی نہیں، کیونکہ تکبیر تحریمہ کا ہے نا، اور دوسرا کیا ہے قیام میں نہیں سیدھا کھڑا ہونا۔ تو سیدھا کھڑا ہونا مطلب کیا، 3 تسبیح کے مقدار ہم لوگ کھڑے رہیں گے، جیسے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی دیر اگر ہم کھڑے نہیں ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ ہم چلے گئے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ قیام فرض ہے۔ نمبر 3 قرات کرنا۔ قرات مطلب قرآن شریف پڑھنا نماز میں۔ اگر ہم کوئی عربی میں کوئی حدیث ہی پڑھ دیں تو نہیں ہوگی، عربی میں پڑھنا ہے، قرآن ہی پڑھنا ہے۔ نمبر 4 رکوع کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 5 دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6 قاعدہ اخیرہ میں تشہد مطلب التحیات کے مقدار بیٹھنا۔ اگر آپ کو تحیات یاد نہ ہو پھر بھی جتنے دیر میں وہ پڑھا جاتا ہے اتنے دیر ہم کو بیٹھنا فرض ہے۔ اب یہ جان جائیے کہ فرض کے چھوٹنے سے کیا ہوتا ہے۔ اگر جو یہ ہم بتائیں بھی نماز کے شرائط، پھر یہ ارکان، ابھی اس سے پہلے ہم کیا بتائیں، شرائط، اور یہ ہے ارکان۔ تو ان دونوں کے چھوٹنے سے ہوتا کیا ہے، اگر یہ دیکھیے، اگر یہ بھول کر چھوٹ جائے یا جان بوجھ کر کیسے بھی یہ چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں واجبات۔ اب دیکھیں نماز کے واجبات، ایسی چیزیں جو اگر بھول کر چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، ورنہ نماز ہی نہیں ہوتی، ان کو واجبات کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، اگر یہ واجب ہے، جو چیزیں بھی بتانے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، جو چیزیں واجب ہیں اگر وہ ہم کو چھوٹ گئی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے سجدہ سہو نہ کیا تو ہاں سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اب سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں یہ ابھی ہم آگے اسی ویڈیو میں بتانے والے ہیں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی پر اسی میں بتائیں گے ہم۔ تو ناظرین، 1 نمبر دیکھیے واجبات کیا ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے خاص کرنا، مطلب جو فرض نماز ہوں گی اس میں جو 2 رکعت ہوں گی اس میں قرات کے لیے
اس کو میں قرات کرنا ہم لوگ خاص کریں گے، ٹھیک ہے نا، مطلب قرات کرنا ہی ہے۔ اب دیکھیں نمبر 2، فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں اور تمام نمازوں کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 3، فرض کی نماز صرف پہلی 2 رکعت میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا۔ ناظرین، جیسے کوئی بھی نماز پڑھ لیں، سنت، فرض، نفل، کوئی بھی، تو اس میں یہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم لوگ اگر چھوٹی سورہ پڑھنا چاہتے تو ٹھیک ہے، اگر ورنہ کوئی بڑی آیت پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر چھوٹی آیتیں ہیں، جیسے مان لیجیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ایسے پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہم چھوٹی آیتیں 3 پڑھ لیں گے تب بھی ہماری نماز ہو جائیں گی، اس کو بھی دھیان رکھیں۔ ہاں، اگر بڑی آیت ہے جیسے آمن الرسول بما انزل، سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیتیں ہیں، تو بڑی آیتیں ہیں، تو ایک ہی اگر آیت پڑھیں گے تب بھی نماز ہماری ہو جائے گی، اور یہ واجب بات ہے۔ اب دیکھیں نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا، مطلب جو سورہ ملائیں گے اس سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر ہم بھول گئے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو، ابھی ہم آگے بتانے والے ہیں۔ نمبر 5، قرات کے بعد رکوع اور رکوع کے بعد سجدہ میں ترتیب قائم کرنا۔ نمبر 6 دیکھیں، قوما کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ تو ناظرین، رکوع کے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر سیدھے کھڑا رہیں گے، کتنی دیر؟ 3 تسبیح کی مقدار، یعنی کہ ڈائریکٹ کھڑے ہوئے یا پھر ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو واجب چھوٹ گئی، اور واجب چھوٹ گئی تو نماز میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر سجدہ سہو بھی بھول گئے تو نماز ہی ختم، نماز ہماری خراب سب۔ اب اس سجدہ سہو ہم آگے بتانے والے ہیں ناظرین۔ اب دیکھیں نمبر 7، جلسہ کرنا، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا، تو اطمینان سے بیٹھیں گے، یہ واجب ہے بیٹھنا۔ نمبر 8، تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ اب دیکھیں نمبر 9، قاعدہ اولا، یعنی 3 اور 4 رکعات والی نماز میں 2 رکعات کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا، واجب ہے۔ نمبر 10، دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا۔ نمبر 11، امام کو فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وطروں میں آواز سے قرات پڑھنا، تیز سے قرات کریں گے، قرآن پڑھیں گے۔ اب دیکھیں 12، ظہر، عصر وغیرہ نمازوں میں آہستہ پڑھنا۔ نمبر 13، کیا آہستہ پڑھنا؟ سورہ اور الحمد شریف، مطلب سورہ فاتحہ۔ نمبر 13، لفظ سلام سے نماز ختم کرنا، جسے نماز ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ایسے نماز ختم کریں گے، یہ واجب ہے۔ نمبر 14، وتر کی نماز میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا، تکبیر مطلب اللہ اکبر کہنا، اور دعائے قنوت پڑھنا، یہ دونوں واجب ہیں۔ تو ناظرین اب دیکھ لیجئے سجدہ سہو کسے کہتے ہیں، اور پھر اس کا طریقہ بھی بتا دے رہے ہیں۔ دیکھیں سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں۔ بھولے سے کبھی کبھی نماز میں کمی و زیادتی ہو کر نقصان آ جاتا ہے۔ بعض نقصان ایسے ہیں کہ ان کو دور کرنے کے لیے نماز کے آخر قاعدے میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، مطلب نماز کے لاسٹ میں، ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ اب اس کی ہم سجدہ سہو کرتے ہیں، اب کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں۔ اب اس میں دیکھیں سجدہ سہو کب کرتے ہیں، اس میں سمجھا گیا ہے۔
اگر نماز میں کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے، مثلا سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، اب دیکھیے بھولے سے ایک رکن کے بعد دوسرے رکن کے ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے، مطلب دیر ہو جائے، جیسے رکوع سے اٹھ کر ایک رکن 3 مرتبہ سبحان اللہ، جو بھی جس کو ہم تسبیح کہہ رہے تھے اس میں رکن لکھا ہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا رہ جائے اور سجدے میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں کسی رکن کی ترتیب بھول کر آگے پیچھے ہو جائے، جیسے پہلے کوئی سورہ پڑھ لے اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ لے تو یہ بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں کوئی واجب بھول سے بدل جائے، جیسے سری نماز میں زور سے قرات کرنا، تو ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سری نماز کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ ظہر اور عصر، یہ 2 نمازوں میں ہم لوگ قرات کیسے کرتے ہیں؟ آہستہ، تو اگر ہم نے زور سے بھول کر دیا تو سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اب دیکھیں سجدہ سہو سے نقصان کی کمی اس وقت دور ہوگی جب یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہو۔ اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا بلکہ نماز لوٹانی پڑے گی۔ یہ سب چیزیں بھول کر ہوئی تب، اگر جان بوجھ کے کیا تب تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں اگر ایک نماز میں کئی مرتبہ بھول سے ایسی باتیں ہو جائیں جن سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو صرف ایک مرتبہ سجدہ سہو کر لینا کافی ہوگا۔ تو ناظرین اس کا بھی دھیان رکھیں، اگر کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جس کو کرنے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جتنی غلطیاں ہیں ان کے لیے الگ سے 2 سجدے کریں گے، نہیں، ایک ہی سجدہ سہو سے کام چل جائے گا۔ سجدہ سہو کا حکم تمام نمازوں میں برابر ہے، چاہے فرض ہو یا واجب، نفل ہو یا سنت۔ اب دیکھیں ناظرین سجدہ سہو کا طریقہ، قاعدہ مطلب کیا ہے؟ دیکھیے قاعدہ اخیرہ میں، مطلب لاسٹ رکعت میں جب ہم بیٹھتے ہیں اس میں قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیریں اور پھر 2 سجدے کر لیں۔ جیسے ہم لوگ سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات، تو یہ تشہد ہے، اس کو ہم لاسٹ تک پڑھیں گے، کہاں تک؟ جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک۔ اس وقت کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف داہنی طرف سلام پھیریں گے اور ڈائریکٹ جائیں گے سجدے میں، جیسے نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں ویسے ہی 2 سجدے کر لیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے کیا لکھا ہے، 2 سجدے کر لیں، پھر بیٹھ کر تشہد اور درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھیں اور دونوں طرف سلام پھیر کر نماز ختم کریں۔ اگر کسی شخص نے ایک طرف بھی سلام نہ پھیرا اور سجدہ سہو کر لیا تو بھی نماز ہو جائے گی، یہ بھی ہے۔ اگر بھول کر دونوں طرف سلام پھیر لیا پھر سجدہ سہو یاد آیا تو اگر بات نہ کی ہو، یہ بھی دھیان رکھیں، اگر بات نہ کی ہو اور سینہ قبلہ سے نہ پھیرا ہو تو سجدہ سہو کر سکتا ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ تھی نماز کی باتیں۔ اب اگلی ویڈیو میں نماز کے توڑنے والی چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہم بتانے والے ہیں۔ تو ناظرین ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا